ختم کیا جائے، تو کمانے کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام الرمادہ آپ کے دور خلافت میں قحط سالی، اتنی قحط سالی ہوئی کہ اسے کوئلے کا سیاہ سال کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہات کے اندر جتنے لوگ تھے ان کی مدد کی۔ اب یہ ایک گلہ ہے آپ لوگوں سے، ہمارے جتنے بھی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں ان سب سے، ہم نے یوسف علیہ السلام کا صرف حسن بیان کیا، ان کی معاشی پالیسی بیان نہیں کی۔ کبھی کسی نے قرآن اس لیے کھول کر دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کون سی پالیسی اپنائی تھی کہ آپ نے وہ 7 سال کا جو عرصہ ہے، جو 7 گائیاں تھیں، 7 گائیوں کو کھا رہی تھی، آپ نے وہ قحط سالی کا موسم کیسے گزارا تھا، اور کیسے آپ نے وہ اناج اکٹھا کیا تھا کہ مصر والے تو سیر ہو کر کھا ہی رہے تھے، باہر والوں کو بھی دینا شروع کیا۔ آج ان کی معاشی پالیسی پر کوئی بات نہیں کرتا، صرف حسن یوسف کا ذکر ہے ہر جگہ پہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں وہ جو قحط سالی کا، تنگی کا موسم تھا، اس میں دیہاتیوں کی مدد کی، اونٹ، گندم، تیل، سب چیزیں دی، یہاں تک کہ دیہات کے لوگ اس مشکل وقت سے نکل آئے۔ وہ قحط سالی کا دور حضرت عمر کے زمانے میں آیا، اور حضرت عمر نے دعا کی، اے اللہ ان کا رزق پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیدا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، بارش نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اب یہ جملہ بہت اہم ہے، فرمایا اللہ کی قسم اگر بارش نہ برستی اور ہمارے لیے یہ آسانی والا معاملہ نہ ہوتا تو میں مسلمانوں کے کشادہ خوشحال گھرانے تلاش کر کر کے ان کے ساتھ اتنے ہی فقراء لوگ شامل کر دیتا، ایک کھانے پر 2 آدمی جمع ہو جاتے۔ یہ ہے معاشی پالیسی، یہ ہے آپ کی معاشی پالیسی کہ وہ راکھ کا سال جو تھا، اسے رمادہ کہتے راکھ کو، سوا، ہر چیز سیاہ ہو گئی تھی، زمین سیاہ ہو گئی تھی، سب چیزیں زمین میں اپنا اناج وغیرہ سب کچھ زمین سے اگنا بند ہو گیا تھا، اتنی قحط سالی تھی۔ اور اس قحط سالی کے عالم میں مٹی اڑتی تھی راکھ کی طرح، جس طرح راکھ اڑتی اس طرح مٹی اڑتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، نہ عمر گھی کھائے گا، نہ عمر گھی کھائے گا، نہ عمر دودھ پیے گا، نہ عمر گوشت کھائے گا، جب تک کہ عام مسلمان پہلی بارش سے فیض یاب نہ ہو جائے، جب تک بارش نہ برسے، جب تک سبزہ نہ ہو جائے، نہ عمر گھی کھائے گا، نہ دودھ پیے گا، نہ گوشت کھائے گا، چکھے گا نہیں۔ اور پھر سارا سال گزر گیا قحط کا، نہ آپ نے گھی کھایا، نہ آپ نے دودھ پیا، نہ آپ نے گوشت چکھا۔ جب پہلی بارش ہوئی، جب پہلی بارش ہوئی، آپ کے غلام نے بازار سے گھی خریدا، دودھ خریدا، اور آپ کے لیے جب لے کر آئے نا، آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ جی بارش ہو گئی ہے، آپ نے جو وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، پورا ہو گیا، بارش ہو چکی ہے، سبزہ ہو چکا ہے۔ فرمایا ان دونوں کو صدقہ کر دو، یہ گھی اور دودھ صدقہ کر دو، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں فضول خرچی کروں اور میری قوم نہ جانے کیسے حال میں ہوگی، کس دکھ میں ہوگی، کس پریشانی میں ہوگی، اور میں دودھ پیوں، میں گھی کھاؤں، ان دونوں کو صدقہ کر دو۔ یہ ہے عمر، یہ ہے عمر جس نے ایسی حکمرانی قائم کر کے دکھائی، جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا، جس سے سارے ڈرا کرتے تھے، عدل و انصاف کا معیار وہ رکھا۔ اور پھر تاریخ ابن عساکر میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے اس سال دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر پر 2 بوریاں اٹھائی ہوئی تھی، 2 بوریاں اٹھائی ہوئی تھی،
آپ کے ہاتھ میں زیتون کا پیالہ تھا، آپ اور آپ کا غلام دونوں باری باری وہ سامان اٹھا کر جا رہے تھے۔ یہ ہے عمر۔ اور صاحب فتوح البلدان نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دور میں حساب لگوایا کہ کون کون لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، اپاہج ہیں، محروم ہیں، اور صاحب فتوح البلدان نے لکھا کہ سب کی خوراک متعین کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کی خوراک مقرر کی جائے، ان کو گھر بیٹھے اناج دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں حکمرانی کی تھی۔ ہمارے حکمران آج کے دور میں بیٹھ کر باتیں کرتے کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ تو ایسا تھا، وہ تو جی ایسا تھا، اس دور میں ایسا تھا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر فرات کے کنارے یہ آج کے حکمران جدید دور میں بیٹھے، جس دور میں ذرائع ابلاغ نہیں ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں ایک بات پہنچتے پہنچتے، عرصہ گزر جاتا۔ آج سے 20-25 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، تار اور ٹیلی گرام بھیجے جاتے تھے، ہے نا؟ تار اور ٹیلی گرام پہنچتے تھے، بھی فلاں شخص فوت ہوا تو سال بعد جا کے ٹیلی گرام پہنچتا تھا، فلاں کی شادی ہو گئی تو ٹیلی گرام جب پہنچتا جب اگلے کے بچے بھی ہو جاتے تھے۔ اگر 20-25 سال پہلے ذرائع ابلاغ کا یہ معاملہ تھا تو آج سے 1400 سال پہلے کیا معاملہ ہو؟ اور ہم آج کے دور میں بیٹھ کے ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمت بڑھائے نا کوئی بھی۔ جموں کشمیر میں کیا ہوا؟ کوئی صحیح آپ کے پاس خبر ہے؟ آج تو ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، ذرائع ابلاغ آپ کے پاس موجود ہیں۔ وہاں پر کیا معاملہ ہوا اس جدید دور میں بھی بیٹھ کر آپ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر مرید کے ہے، وہاں پر کیا ہوا؟ کوئی کھولے منہ، وہ اٹھانا لیا جائے تو کہیے گا۔ اگر ہم آج کے دور میں بیٹھ کے ان اپنے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، حقائق سے ناواقف ہیں، تو کون سا ایسا ذریعہ ہے جس کے بارے میں ہم 1400 سال پیچھے جا کر ان چیزوں کے بارے میں باتیں کریں؟ اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم لڑائی لڑو، ہم بیٹھ کر تمہارا تماشا دیکھتے ہیں۔ ان مسلمانوں کی آپس کی ان فرقہ واریت نے سوائے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے اور تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو بتا دیں، سوائے ہمیں کمزور کرنے کے، سوائے ہمیں نقصان پہنچانے کے اور تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ایک آخری واقعہ سنا کے بات مکمل کرتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، لیکن پتہ چلے گا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اس کی ذات، اس کا کردار کیا ہے۔ یہ تو ہم تو چند لاکھ روپے کے مالک ہو جائیں تو ہماری ہوا خراب ہو جاتی ہے، ہمارے بچوں کے پاس آئی فون آ جائے، 125 آ جائے تو ان کا سر جو ہے وہ آسمان سے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں ہم ہفت اقلیم کے مالک ہو گئے۔ اصل چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم کیا سبق سیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کیسے گزار رہے ہیں، ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، اس پر کسی کا خیال نہیں۔ آپ کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر، مدینہ سے، یہ کون ہے؟ حاکم ہے، 22 لاکھ مربع میل کا، 3 میل کے فاصلے پر جا رہے ہیں، پیدل ہیں۔ ہم ایک جگہ پہنچے، اب ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے، اس کے اوپر توجہ کیجیے گا۔ وہاں ہمیں، اسلم کہتے ہیں، وہاں ہم نے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اسلم میرا خیال ہے رات کے اندھیرے میں سردی کی وجہ سے کوئی قافلہ یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے ہنڈیا آگ پر رکھی ہوئی ہے اور بچے بھوک کے مارے بلبلا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ اب ایک جملہ ہے، یا اہل الضوء، اے روشنی والو، یا اہل النار نہیں کہا، یہ نکتہ ہے، یا اہل الضوء اے روشنی والو، اے آگ والو نہیں کہا۔ کاش کہ اس گہرائی کو کوئی سمجھے۔ اے روشنی والو، تم پر سلامتی ہو۔ اس نے کہا، عورت نے، علیک السلام۔ سیدنا عمر نے اجازت مانگی۔ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا، جاؤ اور اجازت مانگو، سلام کرو۔ آج بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بچوں، جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اجازت مانگا کرو، جب تم کسی سے بات کرو تو پہلے سلام کیا کرو، کیونکہ کہ نبی نے فرمایا کلام سے سلام جو ہے وہ کلام پر مقدم ہے، پہلے سلام پھر کلام۔ نہیں کسی کو پتا، یہ تعلیم نہیں۔ یہی وہ ملا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ عزت والی زندگی والی نصیبے والی کرے۔ وہ جی کل ہی اذان دینی ہے۔ میں نے کہا بیٹے، حق باپ کا ہے، باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کے کان میں اذان دے۔ واللہ اس نے کہا مینوں نہیں ہوں گی۔ ہم پتہ نہیں کس دوڑ میں لگے ہوئے، جن چیزوں کو سیکھنا تھا، جن چیزوں کی تعلیم ہونی چاہیے تھی، ہمیں غیر محسوس طریقے سے الجھا دیا کہ جاؤ دوسری طرف لگو۔ اور آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ یہ باتیں بتائیں کہ کون سا دہشت گرد؟ جس نے تمہارے بوڑھوں سے ٹیکس معاف کیا، وہ دہشت گرد۔ اور مظلوم بھی ہم اور دہشت گرد بھی ہم۔ صاحب بہادر امریکہ جب چاہتا ہے کسی بھی مسلم ملک پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی ہے کہ کون سا ملک اس نے چھوڑا۔ ایک نے آنکھ دکھا دی، اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سلامت رکھے۔ تو حضرت عمر نے کہا اجازت ہے، میں قریب آ سکتا ہوں؟ اس خاتون نے کہا اچھی نیت ہے تو آگے آنا، اچھی نیت ہے تو آگے آنا، ورنہ دور رہو۔ حضرت عمر قریب ہوئے، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا سردی ہے، اندھیرا ہے، یہاں ٹھہرے ہیں۔ فرمایا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، پانی ہے، صرف بچوں کو تسلی دلاسے کے لیے ابالنے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ سو جائیں بچے، تاکہ یہ خاموش ہوں کہ سو جائیں۔ ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ، حضرت عمر نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، بھلا عمر کو تیری کیا خبر؟ اس نے کہا ہمارا حکمران نہیں بن گیا،
ہمارا حاکم بن گیا، اسے ہمارے بارے میں خبر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسلم کی طرف متوجہ ہوئے، کہا میرے ساتھ چل۔ دوڑتے ہوئے آئے، کتنے میل کے فاصلے پر تھے؟ 3 میل۔ 3 میل آئے اور جناب اسلم کہتے ہیں آٹے کا تھیلا لیا، گھی پکڑا، وہ جس برتن میں، ٹین میں، جس میں تھا، کنستر میں، اور جناب اسلم کہتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا اسلم اسے میری پشت پر لاد دے، اسے میری پشت پر لاد دے۔ جناب اسلم نے کہا اے امیر المومنین مجھے اٹھانے دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، کیا میرا بوجھ قیامت کے دن بھی اٹھائے گا؟ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ وہ اپنے کندھے پر، کمر پر لادا، دوبارہ سفر کر کے گئے، دوبارہ سفر کر کے گئے، آٹا گھی خاتون کے سامنے رکھا اور کہنے لگے تو آٹا صاف کر، اے بہن تو آٹا صاف کر، میں تیرے لیے آٹے اور گھی کو ملا کر کوئی حریرہ ٹائپ کو حلوہ بنا دیتا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا کے نیچے پھونکے مارنے لگے کہ آگ جلے۔ جناب اسلم کہتے ہیں کہ دھواں داڑھی سے نکل نکل کر آ رہا تھا۔ جب سب کچھ بن گیا، ہنڈیا اتاری، کہا کوئی برتن ہے، اس برتن میں کھانا ٹھنڈا کیا گیا۔ حضرت عمر کھانا ٹھنڈا کرتے رہے اور وہ عورت اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی رہی، یہاں تک کہ سارے سیر ہو گئے۔ حضرت عمر نے باقی کھانا چھوڑا، واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب اسلم کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس خاتون نے کہا اللہ تجھے بدلہ دے، بہترین بدلہ دے، عمر کے بجائے تو حکمران ہوتا، عمر کے بجائے تو حکمران ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اللہ کی بندی اپنے منہ سے اچھی بات نکال، جب تو عمر کے پاس جائے گی نا تو مجھے وہاں پا لے گی، جب تو وہاں جائے گی نا عمر کے پاس تو مجھے وہاں پائے گی۔ جناب اسلم کہتے وہاں سے پیچھے ہٹے اور کسی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی جی اب کیا ہے؟ فرمایا بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، کھانا کھا لیا ہے، کھیل رہے ہیں۔ جب وہ سکون سے سو گئے اب اٹھے اور کہا اسلم میری بھوک اور نیند تو انہوں نے اڑا دی تھی اور رونے پر مجبور کر دیا تھا، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوا رہا کہ جب تک یہ چین سے ہنسیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں، تب تک یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج میرے عزیزوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں، اللہ آپ میں سے کسی کو حاکم بنائے، آپ یہ چیزیں یاد کریں۔ ہم چھوٹے تھے، ہمارے استاد صاحب تھے فاروق ضیاء صاحب، تو ناظرہ پڑھا کرتے تھے، تو فاروق ضیاء صاحب اس کے بعد کبھی پتہ نہیں اگر وہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، تو وہ فرمانے لگے میں تمہیں مارتا نہیں، تم شرارتیں بھی کرتے ہو نا تو میں تمہیں مارتا نہیں، کل بنے نا بچوں کو مارنا نا۔ آج جب ہم استاد کی جگہ پہ بیٹھے نا تو ہمیں وہ فاروق ضیاء صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یار مارنا نہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو مارنے سے بچایا جائے۔ اللہ آپ میں سے لوگوں کو، آپ بچوں کو کل کو عہدہ عطا کرے، اللہ آپ بچوں کو کسی بڑے عہدے پر فائز کرے، تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ باری تعالیٰ میں نے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا مجھے بھی ایسا بننے کی توفیق عطا۔ اصل معاملہ میرے عزیزوں یہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں ہماری نسلوں کو صحیح طور پر مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ وہ کہنا فرشتوں سے مشکل ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔
تو یہ بہت مشکل، انسان بننا مشکل ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ آدمی صرف یہ نہیں ہے، آدمی اپنی خصلتوں سے آدمی ہوتا ہے۔ آج ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے، نفرتیں ہیں، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بلا رہے، ہمارے بچے ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کم از کم متحد فرما دے، کہ ہمارے آپس میں وہ حدیث یاد آتی ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری قوم پر کوئی مسلط نہ ہو سکے، تو وہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا تھا جب تک یہ خود کسی کو دعوت نہیں دیں گے نا، کوئی ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکے گا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ انکل صاحب وہ ہمارے ہی عرب ملکوں میں اڈے بنا کر بیٹھا ہے، وہ ہمارے ہی عرب ملکوں میں اڈے بنا کر بیٹھا ہے، اور ہمیں ہمارے ہی لوگوں سے مروا رہا، اور خود دور بیٹھ کے عیش کر رہا۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جس طرح تو نے اسلام کو ہر دور میں عزت عطا فرمائی ہے، آج کے دور میں بھی عزت عطا فرما۔ یہ کردار ہر دور میں بدلتے ہیں، چہرے ہر دور میں بدلتے ہیں، اور تحریر وہی چلی آ رہی ہے شروع سے جو آج تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بڑوں کی فرما برداری اور چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا